رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں موجود ایک بادشاہ کا قصہ ہے جس کا نام ہے قارون۔ دور ہے اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا۔ قارون بنی اسرائیل سے تھا، دولت بے حساب اور دولت پر گھمنڈ اس سے بھی زیادہ، یعنی گھمنڈ اتنا تھا کہ اپنی قوم پر برتری کے اظہار کے لیے، اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے کہ عام طور پر یہ معمول سے ایک بالش زیادہ لباس پہنتا تھا اپنے گھمنڈ کے اظہار کے لیے۔ مال و دولت اتنا تھا، اب ہم محاورتاً کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس بے حساب دولت ہے، نہیں، قارون کے پاس بہت دولت تھی کہ اس کا حساب لگانا ناممکن تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے، یعنی قارون کو، کہ ان کی کنجیاں یعنی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہو جاتی تھی۔ خزانے نہیں، خزانے کی چابیاں اٹھانا مشکل ہو جاتی تھی، اتنا مال و دولت تھا اس کے پاس۔ اچھا، یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھانے آتے تھے کیونکہ اس کے پاس مال و دولت بہت تھا، تو اسے اپنے آپ پر بہت غرور بھی تھا۔ اس کے بارے میں بھی ایک آیت آتی ہے کہ لوگ اسے سمجھانے آتے تھے کہ مت اترایا کرو، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب آگے سے یہ جواب دیتا ہے، یہ جو مال ہے میرا، یہ جو دولت ہے، یہ جو پیسہ ہے، یہ جو آسائش ہے، یہ مجھے میرے عقل کے زور پہ ملا ہے، میرے علم کی زور پر ملا ہے۔ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ مجھے اپنی سمارٹنس پہ ملا ہے۔ یہاں مجھے رک کر یہ ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اگر آج کل کے دور میں یہ کوئی کہتا ہے یا کسی کی یہ لاجک ہے کہ یہ دولت جو میرے پاس ہے یہ میری اپنی عقل اور سمارٹنس کی وجہ سے ہے، تو یقیناً وہ قارون کی سوچ رکھتا ہے، کیونکہ قارون یہی کہتا تھا کہ یہ میرا اپنا علم ہے، میں نے خود پیسہ بنایا ہے۔ یعنی وہ کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے دولت اس لیے دی ہے کیونکہ میں اس کا مستحق ہوں، کیونکہ میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں، اس لیے مجھے اللہ نے دی ہے۔ اگر میں اللہ کی نظر میں پیارا نہ ہوتا تو اللہ مجھے نہ نوازتا۔ تو یہ قارون کا عالم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی دشمنی اس قدر تھی کہ وہ اس حد تک چلا گیا کہ اس بدبخت نے ایک بدکار عورت کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے کہ بھرے مجمع میں اس عورت نے اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی طرز کی بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے خدا کا واسطہ دے کر اور اس کو اس کی تہمت کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید سنا کر کہا کہ سچ بتا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی، تو نے یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ اس عورت نے مجمع میں اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پاک باز ہے۔ مجھے قارون نے اپنا بے پناہ مال و دولت دیکھ کر یہ بات کہنے پر مجبور کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا کر ان کی عزت و ناموس پر دھبا لگانے کی کوشش کروں۔ یعنی یہ دولت مند بھی ہے، یہ بنی اسرائیل سے بھی ہے، یہ بادشاہ بھی ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بھی ہے، اور یہ اس گری ہوئی سوچ کا آدمی بھی ہے کہ اس نے اللہ کے نبی پر تہمت لگانے کی کوشش بھی کی۔ اب آگے بڑھتی ہے داستان۔ ایک مرتبہ یہی قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اب یہ سوچے کہ قارون گزر رہا ہے جس کی جماعت ہے جو خزانے کی چابیاں اٹھائے چلتی ہے، تو اس کے قافلے کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کیا اکیلے تو اپنے گھوڑے پر تو نہیں جا رہا ہوگا، شایان شان سواری ہوگی، لوگ آگے پیچھے، یعنی آج کل کے زمانے میں تو فل پروٹوکول، آگے پیچھے گاڑیاں، سب کچھ، عظیم الشان سواری آ رہی ہے، قارون کی سواری آ رہی ہے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایسا واقعہ ہے کہ جس میں میں اور آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ بیٹھے ہیں کہ کوئی پروٹوکول کے ساتھ 100 گاڑیاں گزر رہی ہیں، لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ جب قارون جو بڑی ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کاش ایسا مال ہمیں بھی مل جائے، قارون تو بڑے نصیب والا ہے۔ جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور قارون وہاں سے گزر رہا ہے تو ان لوگوں میں کچھ اللہ والے موجود تھے جنہوں نے انہیں سمجھایا کہ اچھے انسان کا جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ اس دولت سے بہت بڑھ کر ہے، اس طرح دولت کی تمنا نہ کیا کرو۔ بہرحال ہم نے قارون سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ بدبخت جواب دیتا ہے کہ اگر آپ نبوت کی وجہ سے اتنے افضل ہیں تو یہ میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل، اتنا گھمنڈ تھا اس کو۔
کچھ روایت میں ہے کہ قارون یہیں پر خاموش نہیں ہوا بلکہ اس نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے کی جسارت کی۔ کل کی تہمت کی جسارت کر رہا تھا، آج یہ اللہ کے نبی کو چیلنج کر رہا ہے۔ کہتا ہے اے موسیٰ، چلے ایسا کرتے ہیں کہ آپ اور میں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، اس کی جرأت دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کا کہا پورا ہوتا ہے۔ اس کو اپنے مال پر اتنا کانفیڈنس تھا کہ یہ واقعی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی کو چیلنج کرے کہ ہاں بد دعا کرتے ہیں۔ میں قصہ مختصر کرتی ہوں۔ وہ دن آ گیا، موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے۔ یہاں قارون بھی میدان میں آتا ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو یہاں قارون کا لشکر ہے۔ اب سب منتظر ہیں کہ اگلے لمحات میں کیا ہونے والا ہے۔ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا۔ اب اس قارون نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ کہنے کی جسارت کی اور وہ پوری نہیں ہوئی۔ یہ معاملہ ہو گیا ایک۔ اب کیا ہوا؟ اب قارون نے کچھ کہا اور وہ پورا نہیں ہوا۔ اب لوگ کبھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، کبھی قارون کو دیکھتے ہیں۔ اب کہانی کا اصل مرکزی خیال آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہنا شروع کیا۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ خداوند زمین کو حکم دے کہ میری اطاعت کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دے دیا کہ زمین موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون، اب قارون کھڑا ہے، اس کی فوج کھڑی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے خزانے کھڑے ہیں، سب کچھ اس کے محل کے سامنے ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین انہیں پکڑ لے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لوگوں نے عجیب نظروں سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ زمین انہیں پکڑ دے۔ لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، زمین میں کچھ حرکت ہونا شروع ہوئی، زمین میں ہلچل ہونا شروع ہوئی۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، قارون کی فوج بھی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ قارون کی فوج نے زمین کی ہلچل کو خود محسوس کرنا شروع کیا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے جسم کو ہلتا محسوس کیا۔ جن چہروں پر ابھی تک مسکراہٹیں تھی، طنز تھا، غرور تھا، تکبر تھا، وہاں اب گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہاں تک کہ زمین نے قارون کو اور اس کے ساتھیوں کو گویا جکڑنا شروع کیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، قارون اور اس کی فوج گھبرا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک ابھی وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ زمین کا ہلنا بند نہیں ہوا۔ اب دوسری طرف کے لوگ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے زمین کی حرکت محسوس نہیں کی، نہ انہیں وہ حرکت متاثر کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ اب قارون اور اس کی فوج کے نصف جسم زمین کے اندر دھس گئے۔ یہ کیسا عذاب ہوگا، یہ کیسا منظر ہوگا، یہ کیسی صورت ہوگی۔ یہاں پر وہ شخص جو کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی کو چیلنج کر رہا تھا، وہ شخص جو کچھ دنوں پہلے اتنی بڑی سواری پر گھوم رہا تھا، وہ شخص جس کا یہ عظیم الشان محل سامنے کھڑا ہے، زمین کے اندر دھسا ہوا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، زمین کا ہلنا جاری ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کی فوج جس سے وہ عظیم الشان فوج کہتا تھا، زمین میں دھسے چلی جا رہی تھی۔ اب وہ فوج جو کچھ دیر پہلے یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، طاقت ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، کچھ لمحوں پہلے وہ زمین پر اکڑ کر چل رہی تھی، اب وہی زمین ان پر تنگ ہو رہی ہے، مگر وہ بے بس ہے، ان سے کچھ نہیں بن پا رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ فوج کندھوں تک زمین میں چلی گئی۔ اب اس منظر کی ہولناکی میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ کندھوں تک وہ فوج زمین میں دھس گئی ہے، لیکن ان کا خزانہ وہیں کا وہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین، قارون کو اور اس کے خزانے کو جس پر اس سے بڑا ناز تھا، اس کو اپنے اندر سمو لے۔ اب فوج اور قارون جو کندھے تک زمین میں دھسے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ خزانہ جس پر اتنا غرور تھا انہیں، اس کے بل بوتے پر وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، وہ خزانہ آہستہ آہستہ زمین میں دھستا جا رہا تھا۔ زمین بوس ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد قارون اپنے لشکر سمیت، اپنے گھر سمیت مکمل طور پر زمین کے اندر چلا گیا اور زمین ہموار ہو گئی۔ معاملہ ختم، جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ سب لوگ زمین کے اندر چلے گئے، زمین ہموار ہو گئی۔ بس میں داستان ختم کر رہی ہوں۔ قرآن مجید نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ بس میں آخری جملہ کہتی ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب قارون کی سواری گزر رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسے پیسے ملیں، دولت ملے، کتنا قارون نصیب والا ہے۔ انہی لوگوں نے
یہ کہا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے رتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، اے شامت خدا، جس سے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی آج زمین میں دسنا پڑتا۔ قارون کی داستان ختم ہوئی، قارون کا محل ختم ہوا۔ دوبارہ ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔